اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندہ پیدا فرمایا، اس کو عنقا کے نام سے پکارا جانے لگا، جس کے دونوں جانب 4 بازو تھے۔ وہ چہرے کے اعتبار سے انسان کی شکل کا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی جس میں یہ بتایا گیا کہ میں نے عجیب و غریب پرندہ پیدا کیا ہے، وہ بیت المقدس کے ارد گرد جانوروں کو اپنا شکار بنائے گا۔ پرندے کے اسی جوڑے سے عنقا کی نسل آگے بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا تو یہ پرندہ بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے حجاز کی سرزمین کو اپنا مسکن بنا لیا۔ روایات میں ہے کہ عرب کے شمال علاقوں میں اہل رس کی قوم آباد تھی۔ اہل رس کے علاقے میں ایک بہت بڑا پہاڑ پایا جاتا تھا جس کو مف کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ اس پہاڑ میں بے شمار پرندے اور جانور تھے، انہی پرندوں میں عنقا بھی موجود تھا۔ یہ پرندہ سال بعد اس پہاڑ سے باہر نکلتا اور دوسرے پرندوں اور جانوروں کا شکار کر کے اپنا پیٹ پالتا۔ ایک دفعہ عنقا کو کئی مدت تک کچھ کھانے کو نہ ملا۔ وہ پرندہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے انسانوں کی آبادی میں آیا اور ایک بچے کو اٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گیا۔ اس کے بعد ایک لڑکی کو اور اٹھا کر لے گیا۔ انہی دنوں اللہ پاک نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جن کا نام حضرت حنظلہ علیہ السلام تھا۔ حنظلہ بن صفوان ایک پیغمبر تھے جنہیں بعض روایات کے مطابق اللہ پاک نے اصحاب الرس کی جانب بھیجا تھا۔ گو کہ ان کا تذکرہ قرآن اور احادیث میں صراحتاً نہیں ملتا، تاہم ابن کثیر نے اپنی کتاب قصص الانبیاء میں ان کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے حافظ ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق میں شہر دمشق کی تعمیر کے ذیل میں ان کا ذکر کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے حنظلہ بن صفوان کو اپنا پیغام دے کر اصحاب رس کے پاس روانہ کیا، لیکن انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا اور انہیں قتل کیا۔ بعد ازاں عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نو اپنی اولاد کے ساتھ یہاں سے کوچ کر گئے اور احقاف میں سکونت اختیار کی۔ اللہ پاک نے اصحاب رس کو بھی ہلاک و برباد کیا۔ عربی میں عنق گردن کو کہتے ہیں، چونکہ اس پرندے کی گردن لمبی تھی لہٰذا اسی نسبت سے اسے عنقا کہتے ہیں، جبکہ فارسی میں اسے سیمرغ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 30 پرندوں کی خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ ہندی میں یہ اس لیے امر پکشی یعنی سدا زندہ رہنے والا پرندہ کہلایا کیونکہ یہ مر کر دوبارہ جی اٹھتا تھا۔ اس کی اوسط عمر 1000 سال تھی۔ ناظرین گرامی، جب اس پرندے نے انسانوں کو اٹھانا شروع کیا تو لوگوں نے عنقا کی شکایت حضرت حنظلہ علیہ السلام سے کی اور اسی وجہ سے حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام نے عنقا کے لیے بد دعا کی تو اللہ پاک نے پیغمبر کی دعا کو قبول کرتے ہوئے عنقا پر آسمانی بجلی نازل کی، جس کی وجہ سے عنقا برباد ہوا اور اس دن کے بعد اس کا نسل کا کوئی بھی پرندہ دنیا میں دیکھنے کو نہ ملا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل رس کو اہل رس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جس علاقے میں آباد تھے وہاں ایک کنواں تھا۔ یہ کنواں قوم سمود نے کھدوایا تھا۔ اہل رس اس کنویں سے خود پانی پیا کرتے تھے، اس کنویں سے اپنی کھیتی باڑی اور جانوروں کو بھی پانی پلاتے، اس لیے ان لوگوں کو اہل رس کہا جانے لگا۔ ان کا ایک بادشاہ جو الوس کے نام سے مشہور تھا، جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو شیطان نے اس قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے جسم میں داخل ہوا۔ اہل رس نے اپنے بادشاہ کے جسم سے یہ آواز سنی، میں نہ کھاتا ہوں نہ ہی مجھے موت آئے گی، میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ اس طرح وہ قوم کفر اور شرک میں مبتلا ہوئی اور بادشاہ کے اس مردے جسم کو پوجنے لگی۔ اللہ پاک نے ان کی طرف حضرت حنظلہ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو خواب میں وحی نازل ہونے لگی۔ اہل رس کو حنظلہ نے بتایا کہ بادشاہ مر چکا ہے، یہ بادشاہ کی روح نہیں بلکہ یہ تو شیطان ہے جو تم سب کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تم سب شرک سے توبہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وہ قوم حضرت حنظلہ کی باتیں سن کر آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئی۔ بات یہاں تک جا پہنچی کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو شہید کیا۔ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد اسی کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس قوم پر یہ عذاب نازل ہوا کہ وہ کنواں بالکل خشک ہو گیا۔ جب کنواں خشک ہوا تو کچھ ہی دنوں کے اندر اندر اس قوم کے سب لوگ پیاسے مرنے لگے۔ درندوں نے ان لوگوں پر حملہ کیا اور ان سب کی لاشوں کو کھا گئے۔ اس طرح اہل رس کا یہ علاقہ سنسان ریگستان میں بدل گیا۔ عنقا پرندہ بہت ہی عجیب و غریب اور دور دراز پرواز کیا کرتا تھا۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ عنقا
अनका सूरज के गरूब होने के मुकाम पर पाया जाता था। जिसामत के एतबार से एक बहुत बड़ा परिंदा था। ये हाथियों को इसी तरह उठा कर ले जाता जैसे चील अपने शिकार को बड़ी आसानी से उठा ले जाती है। अनका जब आसमान की तरफ प्रवास करता था तो उसके परों से ऐसी आवाजें आती थीं कि जैसे आसमानी बिजली गरज रही हो। ये परिंदा कई सौ साल जिंदा रहता था। ये सब परिंदों से खूबसूरत परिंदा था। बाज मुफस्सिरीन का ख्याल है कि अनका सिर्फ एक अफसानवी परिंदे का नाम है, लेकिन बहुत ही कदीम किताबों में कहानियों में अनका का जिक्र मुख्तलिफ नामों से मिलता है। कदीम मिस्र की तारीख में अनका को बेनू नाम से जाना जाता था, जिसकी मिसाल मिस्र के कदीम खंडरात में नजर आती है। और कहा जाता है कि कदीम मिस्र में अनका का एक मंदिर भी मौजूद था, जिस मंदिर में अनका साल के बाद चक्कर लगाया करता था। हिंदू मजहब में अनका से मिलता जुलता एक परिंदा गरुड़ के नाम से मशहूर हुआ, जिसे देवताओं की सवारी माना गया, जो इस कायनात में उड़ने की सलाहियत रखता था। हिंदू माइलोजी में गरुड़ा को परिंदों का राजा माना जाता है। जिन परिंदों का जिस्म इंसान की तरह होता है, उनके हाथ और पाँव एक बड़े बाज की तरह नजर आते हैं। अगर हम चीनी लोगों की कहानियों की बात करें तो वहाँ पर एंगुइन नामी एक परिंदा पाया जाता है। उनका कहना है कि यह परिंदा बहुत अच्छी आवाज का मालिक था और चीन के लोग कहते हैं कि ये परिंदा जिस जगह से गुजरता था वहाँ खुशहाली आ जाती थी। इसी तरह यहूदियों की किताबों में एक जिज नामी परिंदे का नाम मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये परिंदा जन्नत के बागों के परिंदों में से एक परिंदा है। ये परिंदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इस दुनिया में भेजा गया, जबकि ग्रीक और रोमन मैथोलॉजी में ग्रीफन परिंदे का जिक्र मिलता है, जिसका चेहरा शेर और जिस्म परिंदों की मानिद होता था। इसको किंग ऑफ द बीस्ट कहा जाता था। कदीम रोमानी ग्रीफन को दौलत और खुशहाली की निशानी समझते थे। ग्रीफन शिमाल की पहाड़ियों में रहा करता था, जहां यूनानियों के मुताबिक अपोलो देवता साल में बस एक बार ही नजर आया करते थे और ग्रीफन उनके खजानों की हिफाजत किया करता था। मुफस्सरीन के मुताबिक जब सिकंदर आजम दुनिया को फतह करने के लिए निकला तो उसका सामना ग्रीफन से हुआ, जिसे उसने पकड़कर कैद किया और कहा जाता है कि सिकंदर ने उसी परिंदे पर सवार होकर 7 दिन का सफर किया। इतने ज्यादा तहजीबों के मुताबिक अनका की तस्वीरें, पेंटिंग्स और मूर्तियों से जाहिर होता है कि इस तरह से परिंदे और जानवर पुराने जमानों में हुआ करते थे। लेकिन बात यह है कि इंसान इस पर यकीन नहीं करेगा जब तक कि उसको अपनी आंखों से ना देख ले, क्योंकि हम डायनासोर को भी उस वक्त तक ना मानते थे जब तक हमें उसकी बाकियात हासिल ना हुई थी। हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में हमें अनका की बाकियात या उसकी हड्डियां भी मिल ही जाएं, जिससे हमें पता चल जाए कि वाकई अनका जैसा परिंदा भी कदीम जमाने में पाया जाता था।